امین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ ہمارا درس آداب دعا کے متعلق جاری و ساری ہے۔ آج ہم غیر معتاد جملے جو دعا میں استعمال ہوتے ہیں وہ اور ان کے الٹرنیٹ نعم البدل، ان کے مقابل جو محتاج جملے ہیں وہ کیا ہیں، ان کے انشاءاللہ ہم سیکھیں گے۔ کچھ درس کی حکایات جو ہیں یا الفاظ جو ہیں کل والے بھی ہم اس میں ایڈ کریں گے۔ کل درس ریکارڈ نہیں ہو سکا تاکہ یہ چیزیں زیادہ تک لوگوں کو پہنچ سکیں۔ دعا کے اندر یہ دعا کے علاوہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سخی کا لفظ استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ عرب کے محاورے کے اندر سخی کہتے ہیں جو خود بھی کھاتا ہے دوسروں کو بھی کھلاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سخی کی جگہ لفظ استعمال کریں گے جواد۔ جواد کا معنی یہ ہوتا ہے جو خود نہیں کھاتا بلکہ دوسروں کو کھلاتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کھانے پینے سے پاک ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پارہ نمبر 7 سورہ انعام آیت نمبر 14 میں فرمایا وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہ کھلاتا ہے اور کھانے سے پاک ہے۔ اچھا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے دعا کے اندر یہ لفظ بولنا کہ یا اللہ ہم تجھے بھولیں گے مگر تو نہ ہم کو بھول جا، یا ہم تجھے بھول گئے ہیں تو نہ ہم کو بھول جا، اس طرح کے الفاظ کہنا یہ جملہ ایک کفریہ ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کسی لفظ میں بھی بھول کی نسبت کرنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے بلکہ خالص کفر ہے، کیونکہ قرآن کریم میں اس پر نص موجود ہے۔ پارہ نمبر 16 سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 52 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا یضل ربی ولا ینسا، میرا رب نہ بہکے نہ بھولے، اللہ بھولنے سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ اچھا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایک لفظ استعمال عورتیں کرتی ہیں، خاص کر جب بچہ تھوڑا تھوڑا بولنا شروع کرتا ہے اسے وہ سکھاتی ہیں اللہ میاں، اللہ میاں جہنم میں ڈال دیں گے، اللہ میاں یہ کرو کہ جنت میں داخل کریں گے۔ جو لفظ میاں کا لفظ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بولنا ممنوع ہے، منع ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اللہ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے میاں کے معنی بیان کیے۔ فرمایا میاں 3 لفظوں میں 3 معنی کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ میاں کا ایک لفظ معنی ہوتا ہے آقا، ٹھیک ہے، ایک معنی ہوتا ہے شور، جیسے بیوی اپنی شور کو کیا کہتی ہے؟ میاں کہتی ہے، میاں جی۔ تیسرا معنی ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ زنا کرنے والے مرد اور عورت، زانی اور زانیہ کے درمیان جو دلال ہوتا ہے اسے میاں کہتے ہیں۔ اب یہ معنی بھی اور اسی طرح شور کا لفظ جو ہوتا ہے اس کے لیے میاں بولا جاتا ہے، یہ دونوں معنی تو رب کی ذات کے لائق ہی نہیں ہے، اطلاق کیا ہی نہیں جا سکتا، اس لیے کہ میاں کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے بولنا کیا ہے؟ ممنوع ہے۔ اچھا، آخر میں نے عرض کی تھی، کل ایک عقائد بیان کی تھی کہ دعا میں جب بھی دعا کریں گے تو بڑی سوچ سمجھ کے الفاظ کا استعمال کریں گے۔ قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں اور کئی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ایک دن ایک ایسی لاش کے پاس سے گزر ہوا جس کے پیٹ کو درندے پھاڑ کر اس کا انہوں نے گوشت نوچ لیا، اور حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اسے پہچان لیا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اے میرے رب، یہ تو تیرا اطاعت گزار تھا، تو میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی اور فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام، اس شخص نے مجھ سے ایسے مرتبے کی دعا مانگی جس تک یہ اپنے اعمال کے ذریعے تو نہیں پہنچ سکا، میں نے اسے اس تکلیف میں مبتلا کر دیا تاکہ اس درجے تک پہنچ جائے۔ اب ذرا غور کریں تو دعا مانگنے میں کیا کرنا ہے؟ الفاظ کا انتخاب کرنا ہے، سوچ سمجھ کے دعا مانگنی ہے۔ اب اس نے ایسا مرتبہ مانگ لیا جب تک اس پر مصائب نہ آئیں، تکلیفیں نہ آئیں، تب تک وہ مرتبہ مل نہیں سکتا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تکلیف میں اسے کیا کر دیا؟ مبتلا کر دیا۔ اور ہم وہ لوگ ہیں، ہم اتنے ناتواں ہیں، اتنے کمزور ہیں، ہم آزمائشوں کے قابل ہے ہی نہیں ہیں۔ درد سر ہم سے برداشت نہیں ہوتا، معمولی سا بخار ہم سے برداشت نہیں ہوتا، مچھر کا ڈنگ ہم سے برداشت نہیں ہوتا، بڑ کاٹ لے یا شہد کی مکھی کاٹ لے وہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا، تو اتنی بڑی مصیبتیں ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ اللہ کی بارگاہ میں جب بھی سوال کریں گے تو عافیت کا سوال کریں گے، یا اللہ عافیت عطا فرما، یا اللہ عافیت عطا فرما، ہمارے ساتھ فضل والا معاملہ فرما، ہمارے ساتھ کرم والا معاملہ فرما، رحمت والا معاملہ فرما، تاکہ ہم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے اسے ہم حاصل کر سکیں۔ آئیے وہ جملے جو غیر معتاد ہیں ان کے مقابلے میں معتاد جملے کون کون سے ہیں۔
دعا کے اندر کسی نے یہ لفظ بولا، یہ غیر محتاط جملہ ہے، اے اللہ پاک جتنے مسلمان تیری بارگاہ میں تشریف لائے ہوئے ہیں ان کی فریاد سن لے۔ اب اللہ کی بارگاہ میں تشریف کا لفظ کیسے بولا جا سکتا ہے؟ کیا لفظ بولیں گے اس کی جگہ؟ اے اللہ پاک جتنے مسلمان تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، ان سب کی فریاد سن لے۔ اچھا، غیر محتاط جملہ، اے اللہ اگر قبر میں ہمیں سرکار علیہ السلام کی زیارت نہ ہوئی تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ اور زیارت تو سب کو ہونی ہے، کافر کو بھی ہونی ہے۔ حضور تشریف لائیں گے، سوالات کیا ہیں؟ من ربو کا، ما دینو کا، ما کنت تقول فی حق حاضر رجل۔ حاضہ جو ہوتا ہے مشار علیہ، اس کا یہ حاضہ اس میں اشارہ ہے، اس چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے حاضہ کے ساتھ جو سامنے موجود ہو، جو مبصر ہو، دیکھنے میں نظر آتی ہو۔ تو حضور تو ہر قبر میں تشریف لے جائیں گے۔ اب کیا ہے، یہ جملہ نہیں کہ ہمیں سرکار کی زیارت نہ ہوئی تو ہم برباد ہو جائیں، زیارت تو ہونی ہے، دعا کیا کرنی ہے، اس کی جگہ محتاط جملہ کیا ہے؟ اے اللہ اگر قبر میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کے وقت ہمیں پہچان نصیب نہ ہوئی تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ اے اللہ ہمیں پہچان نصیب فرما۔ دیکھیں کتنا مناسب جملہ ہے۔ اچھا، اسی طرح ایک جملہ ہے، اے 70 ماؤں سے بڑھ کر ممتا رکھنے والے۔ یہ تو بڑا عام ہوتا ہے، ممتا کا لفظ اللہ کے لیے بولنا مناسب نہیں۔ کیا بولیں گے اس کی جگہ؟ مناسب جملہ کیا ہے؟ اے ماں سے بڑھ کر محبت فرمانے والے۔ تو ماں کو بھی محبت رب نے عطا کیا نا، اے ماں سے بڑھ کر محبت کرنے والے۔ اچھا، اسی طرح ایک غیر مناسب جملہ، قبر کے دبانے سے ہمیں بچا۔ اے اللہ ہمیں قبر کے دبانے سے بچا۔ قبر تو ہر ایک کو دبائے گی، نیک کو بھی دبائے گی، بد کو بھی دبائے گی، دبانا تو حق ہے قبر کا۔ اب مناسب جملہ کیا ہے؟ اے اللہ پاک قبر کا دبانا حق ہے، ہماری قبر ہمیں ایسے دبائے جیسے ماں اپنے بچے کو سینے سے لگا کر دباتی ہے۔ ہماری قبر ہمیں اس طرح نہ دبائے کہ ہماری پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں۔ اب دیکھیں کتنا مناسب جملہ، شریعت میں گرفت بھی نہیں ہو رہی اور دعا کے الفاظ بھی ہو رہے ہیں اور مناسب جملہ بھی استعمال ہو رہا ہے۔ اچھا، اسی طرح تجھے تیری رحمت کا صدقہ، صدقہ نہیں بولیں گے بلکہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ، جی تیری رحمت کا واسطہ۔ سکرات کی غیر مناسب جملہ اگلا آ رہا ہے، سکرات کی حالت سے بچانا۔ بھائی سکرات کہتے کسے؟ سمجھ تو لو پہلے۔ سکرات کا مطلب ہے جس کا روح نکلے گی اسے غمرات بھی کہتے ہیں، سکرات بھی کہتے ہیں، نزا بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، نزا کا وقت طاری ہو گیا، سکرات کا وقت طاری ہے، روح نکل رہی ہے جی، کون بچ سکے گا؟ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے موت کا مزہ چکھنا ہے، تو موت کا مزہ کیسے چکھے گی؟ جب سکرات کا وقت آئے گا، یہ چیز طاری ہوگی تو موت آئے گی نا، یہ تو حق ہے، ہونا ہی ہونا ہے۔ یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے ہمیں سکرات سے بچانا؟ سکرات تو آنی ہے، الفاظ کیا کرنے چاہیے؟ سکرات کی تکلیف سے بچانا، سکرات کی تکالیف سے بچانا۔ سکرات کی تکالیف بڑی سخت ہوتی ہیں، بے نمازی کو اتنی پیاس لگتی ہے، اگر 7 سمندروں کا پانی سارا پلا دیا جائے تو اس کی پیاس نہیں بجھتی۔ اس سختی کی حالت میں شیطان بدبخت ٹھنڈا پانی کا پیالہ لے کے آتا ہے سامنے، اسی نظر آ رہا ہے، کسی اور کو نظر نہیں آ رہا، کہتا ہے یہودی مذہب اختیار کر لے، ٹھنڈا پانی کا پیالہ دوں گا۔ کتنی سختی ہے، ایک تو موت کی سختی، روح نکلنے کی سختی، اوپر سے یہ آزمائش۔ وہ لعین کا آخری جال ہی یہ ہوتا ہے، اس کا یہ نہیں ہے کوئی نماز پڑھے نہ پڑھے، نماز نہ پڑھا کے کرنا کیا چاہتا ہے؟ وہ کرنا یہ چاہتا ہے کہ سٹیپ بائی سٹیپ اس کا آخری اربہ کیا ہوتا ہے؟ ایمان سلب کر لیا جائے۔ میں ایک واقعہ عرض کروں گا اگلے انشاءاللہ درسوں میں، کہ وہ کہاں سے نیک بندے کو بھی کہاں سے کہاں لے جاتا ہے۔ نیک سمجھ رہا ہو کہ میں بہت نیک ہوں، میں تو اس کے بے میں نہیں آ سکتا، بڑا لعین ہے، بڑا خبیث ہے یہ شیطان، نیکوں کو نیک بن کے رگڑا لگاتا ہے۔ اچھا، اے اللہ پاک ہمیں اپنے قدموں سے دور نہ کرنا، یہ جملہ غیر مناسب ہے، جائز نہیں ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے قدموں کا ثبوت ہو رہا ہے، اللہ جسمانیات ہاتھ پاؤں سے پاک ہے۔ ٹھیک ہے، کیا لفظ بولیں گے؟ اے اللہ پاک ہمیں اپنی رحمت سے معروم نہ فرمانا۔ اچھا، اسی طرح غیر مناسب جملہ، اے اللہ پاک تجھے تو ان بیماروں، مجبوروں، قرض داروں اور کمزوروں پر ترس آنا چاہیے۔ اس جملے میں شکایت کے معنی پائے جا رہے ہیں جو کفر ہے، ترس کا لفظ۔ اچھا، اے اللہ پاک اس کا مناسب جملہ کیا ہے؟ اے اللہ پاک ان بیماروں، مجبوروں، قرض داروں اور کمزوروں پر رحمت کی نظر فرما۔ کتنا پیارا جملہ ہے۔ اچھا، اسی طرح اے اللہ پاک ہماری تمام خواہشات کو پورا فرما، نہیں،
خواہشات میں تو آپ پتہ ہے کہ آپ ہمیں اپنا حساب لگاؤں، آپ اپنا حساب لگائیں، خواہشات میں نیکی کے خواہش تو بہت کم ہی ہوگی پھر ہماری، زیادہ خواہش تو بدی کی طرف ہوتی ہے۔ تو یہ جملہ نہیں ہونا چاہیے ساری خواہشات پوری فرما، بلکہ کیا ہونا چاہیے اللہ پاک ہماری نیک اور جائز خواہشات پر رحمت کی نظر فرما۔ اب رحمت کی نظر میں کیا کتنا کمال کا جملہ ہے، یعنی وہ نیک بھی جائز خواہشات وہ پوری ہیں جو میرے حق میں بہتر ہے۔ گاڑی مل جائے میری رزق حلال سے، ٹھیک ہے، نیک ہے، جائز ہے، لیکن وہ میرے حق میں نقصان دے ہو، پھر باہر نکلوں ایکسیڈنٹ ہو، ساری زندگی چروائی پہ رہوں، بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو وہ مانگنے یا اللہ پاک ہماری نیک اور جائز خواہشات پر رحمت کی نظر فرما۔ اچھا اسی طرح ایک دعا یہ تو عام مانگتے ہیں لوگ نا، اے اللہ بیماروں کو شفا کاملہ دائمہ عطا فرما۔ اوپر دائمہ کا مطلب ہے ہمیشہ، ہمیشہ ہمیشہ تو کسی کو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی کو درد سر بھی نہ ہوا ہو، بخار بھی نہ ہو۔ بخار یہ وہ بیماری ہے جس نے تقریباً انبیاء کرام علیہ السلام کے قدم بوسی کی ہے۔ بخار کو برا نہیں کہنا چاہیے، بخار سے گناہ جڑتے ہیں، بخار سے درجات بلند ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا غیر مناسب جملہ، اب اچھا یہ تو ہو گیا، اس کی جگہ کیا ہونا چاہیے؟ اے اللہ بیماروں کو شفائی کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ کاملہ عاجلہ، مکمل شفا، اور عاجلہ کا مطلب ہے جلدی عطا فرما، ٹھیک ہے۔ اچھا غیر مناسب جملہ، اے اللہ ہمیں ہمیشہ کے لیے تندرستی عطا فرما۔ ہمیشہ کے لیے تندرستی کس کو ملے گی؟ یہ نہیں، اے اللہ ہمیں خیر و عافیت والی زندگی عطا فرما، خیر و عافیت والی زندگی۔ غیر مناسب جملہ، اے اللہ ہمیں دونوں جہاں کی سب بلائیاں عطا فرما۔ یہ پہلے بھی بات کر کے آیا ہوں، سب بلائیاں نہیں مانگ سکتے، سب بلائیوں میں مرتبہ انبیاء بھی ہے، یہ نہیں مانگ سکتے۔ اے اللہ ہمیں دنیا آخرت کی بلائیاں نصیب فرما۔ اچھا یہ درست ہے۔ آخری، اے اللہ ہمیں چھوٹے بڑے تمام امراض سے محفوظ فرما۔ نہیں، اس کی جگہ اے اللہ ہمیں موذی امراض سے محفوظ فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور دین کی سمجھ عطا فرمائے اور دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو سنا اس پر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔